وہ یہ بات کہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہ جائیں. 5 پلیٹن جو اس وقت فوج کے ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. FWO نے جو مشینری ہے وہ وہاں پہ موو کی ہے. تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ایکسپریس وے جو ہے وہ تقریباً اب کلیئر ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں ان کو اس طرف سے بھی جو ہے وہ ایویکویشن ہو رہی ہے، اور نتھیا گلی سائڈ سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی تمام راستے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں. اور جس طرح آگے آپ کو پنجاب حکومت نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے تمام گیسٹ ہاؤسز کھول دیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب اتنی تھوڑے وقت میں اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اس کی جو پریونشن ہے اس میں مشکلات آئیں گی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو انتظامیہ کو یہ کہا جائے یا کسی کو بھی یہ کہا جائے اتنی چھوٹی تعداد میں کہ وہ اس سارے معاملے کو اچانک ہینڈل کر لے گا. لاکھوں کی تعداد میں بالکل تھوڑے وقت میں 48 گھنٹوں سے کم وقت میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں چلے گئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میڈیا کو اسپیشلی، جب ایک ہفتے سے جو انتظامیہ یہ درخواست کر رہی تھی کہ وہاں پہ نہیں جائیں، انفارچونیٹلی ہمارا ہاں اتنا اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی. ابھی بھی میں یہ دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں اور میڈیا سے درخواست کرنا چاہوں گا، تمام بالائی علاقوں میں، صرف مری ہی کو نہیں لیجئے، تمام بالائی علاقوں میں اس وقت بہت زیادہ رش ہے اور وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ بڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 48 گھنٹوں میں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ چلے جائیں گے، تو کوئی بھی ظاہر ہے وہ کلیپس کر دے گا سسٹم. تو وہاں پہ اس وقت جو تمام بالائی علاقے ہیں میڈیا کے ذریعے، اور میں میڈیا کے دوستوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنا، چونکہ سب سے طاقتور فورم ان کے پاس ہے، وہ یہ بات کہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہ جائیں. اسی طریقے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی اپوزیشن کی طرف سے اس پہ سیاست ہی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، جن کو آج اس جگہ پہ جس حلقے سے وہ منتخب ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس حلقے میں ہوں، لوگوں کی مدد کریں، وہ راولپنڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. اور جو مریم نواز ہیں وہ آج جو ہیں وہ چھٹی منا رہی ہیں، اور چھٹی میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک بے حس قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اپوزیشن کی سیاست اہم نہیں ہے، وہ تو ایک بیچارے جو ہیں وہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے جو بھی کام ہونا ہے اس کے اوپر چلانا ہی ہے، تو ٹٹرانا ہی ہے، اس کے اوپر اس کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری طرح گورنمنٹ جو ہے وہ الرٹ ہے، ہم لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ایکسپریس ہائی وے کھل گئی ہے، باقی علاقے جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، اور لوگوں کی ایویکویشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے. جن لوگوں کی جہاں پہ اس حادثے میں جانیں گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہمارا پورا پاکستان ہی ظاہر ہے اس تاسف میں شریک ہے، اس افسوس میں شریک ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو بہتر مینیج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات بھی ایک قابل غور ہے، ایک ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنا بھی آپ بہتر مینیج کر لیں گے، اگر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جائیں گے مشکل ہو جائے گا. جو آپ نے لانگ مارچ کا کہا ہے، یہ ایکچولی ان کا لانگ گواچا ہوا ہے، یہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. ان کا کوئی نہ ان کی کوئی پالیٹکس ہے، نہ ان کا جو ہے وہ کوئی ان کا کوئی ہر ایک پالیٹکس کا کوئی تھیم ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں ان کا کیا تھیم ہے؟ اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب جو ہیں ان کی آپس میں کیا کوئی آئیڈیالوجی ملتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی بلاول سے کیا بات ملتی ہے؟ اور ان دونوں کی فضل الرحمان صاحب سے کیا ملتی ہے؟ سو بیسیکلی یہ سارے جو ہیں یہ آپ سمجھیں کہ چوں چوں کا مربع ہے. ہم ان کو علیحدہ علیحدہ ٹینٹ دیں گے تاکہ آپس میں نہ لڑیں. تو یہ اسلام آباد آئیں، ہم ان کو علیحدہ علیحدہ خیمے لگا کے دیں گے، جتنے لوگ ان کے ہیں خیموں میں آ جائیں گے 5-7 میں. اچھا سر، یہ فرما دیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے مختلف اوقات کے اندر، اس میں بری طرح شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد کے پی کے الیکشن کے اندر بلدیاتی الیکشن میں بھی، تو کوئی آپ نے اب آئندہ اسٹریٹجی بنائی ہے؟ اور دوسرا، کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا اس کی تحقیقات کے نتیجے کے اندر؟ کوئی بات سامنے نہیں آئی؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو کے پی کے الیکشن کو اتنا ہائپ کیا گیا ہے کہ جی بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے. اگر آپ سارے ووٹ کاؤنٹ جب سامنے آئے گی، جو کہ ابھی تک پوری طرح نہیں آئی، تو پتہ لگے گا کہ شاید تحریک انصاف کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے باقی جماعتوں سے. اور لیکن یہ ایک تاثر دیا گیا کیونکہ آبویسلی کہ میئر کے الیکشن جو بڑے شہروں میں پشاور میں خاص طور پہ پشاور کی وجہ سے، تو ایک تاثر بنایا گیا کہ جیسے کوپتانی بری طرح شکست ہوئی. ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور
دوسرا یہ ہے کہ پالیٹکس میں دیکھیں اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اگر آپ دنیا جہان کی سیاست پہ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گورنمنٹس جو مڈ ٹرم میں ہوتی ہیں ان کو کئی دفعہ بائی الیکشنز میں اور ان چیزوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اس کا ریفلیکشن جنرل الیکشن پہ عام طور پہ نہیں ہوتا. اچھا شفقت صاحب, یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے یکساں نصاب تعلیم تشکیل دیا ہر طرف, اس میں ایک تو باقی صوبوں میں ان کی مادری زبانیں پڑھائی جا رہی ہیں ہر صوبے میں, سوائے پنجاب کے کہ ساڈے بچیاں نوں پنجابی نہیں پڑھائی جاتی, باقی ہر صوبے پڑھاتے ہیں. دوسری گل یہ ہے کہ ساڈے اتنے جن بھی یہ بیرونی حملہ آور جو ہے ان کو تو ہمارے ہیروز کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے, لیکن جو ہماری دھرتی کے جو لوگ تھے دلہ بھٹی سے لے کے نظام لوہار جیسے اور احمد خان کھرل جیسے, ان کو نہیں پڑھایا جاتا. اس پہ بھی کوئی تھوڑی سی توجہ دیں, ہمارے بچے بھی اپنی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں. بھگت سنگھ پہلے تو بات یہ ہے کہ اسی اج تک کدے کسی نے نہیں روکیا کہ تسی اپنی زبان پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ. سو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم نے صوبوں کو یہ کہا ہے کہ کانٹینٹ جو ہے سنگل نیشنل کریکولم کا وہ تو سیم ہے, لیکن اگر وہ اپنے صوبائی زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھا لیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو نیا نصاب لائے ہیں وہ کلاس 1 to 5 ہے, اور ابھی ہسٹری جو ہے اس میں آگے آئے گی, اور اس کے اندر ضرور جو ہیروز ہیں ہمارے پاکستان کے اور عالم اسلام کے جو ہیروز ہیں ان سب کا ذکر ہوگا. اور اس وقت میں اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن انشاءاللہ پورا ان کو کور کریں گے. تو صاحب آپ کی جو ٹائیگر فورس تھی, ڈار صاحب یہاں بیٹھے بڑے خاموش لگتا ہے وہ جس طرح ان کی ٹائیگر فورس سوئی ہوئی ہے وہ بھی تھکے ہوئے ہیں. اس کرائسس کے صورتحال میں ٹائیگر فورس کہاں ہے آپ کی؟ کرونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا وہ سامنے آئی تھی, لیکن اب مئی جیسا جو کرائسس پیدا ہوا ہے وہاں پہ ٹائیگر فورس کے جوان خدمات دیتے تو زیادہ اچھا نہیں. دیکھیں ٹائیگر فورس کا جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہے, اور میں ابھی کچھ پکچرز دیکھ رہا تھا, مجھ سے شیئر بھی کی گئی ہیں. ٹائیگر فورس کے ہمارے جوان وہاں جس ایریے میں تھے وہ مدد کر رہے ہیں. ابھی میں راولپنڈی میں بھی دیکھ رہا تھا, اس سردی میں ٹائیگر فورس ہماری خیموں کے باہر بنا گاؤں میں ہیلپ کر رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان کے قومی ہیروز ہیں ہمارے ٹائیگر فورس کے جوان. جب سارے چھپے بیٹھے تھے کرونا سے تو یہی باہر آئے تھے اور بڑا زبردست انہوں نے کام کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جب بھی پاکستان میں ایک مشکل وقت ہوگا پاکستان کے یہ بہادر نوجوان پیش ہوں گے. اور میں پھر اس چیز کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ جائیں اور جا کے جہاں پہ مری میں مدد کریں. تھینک یو ویری مچ.